السلام علیکم ناظرین، اذان ٹی وی ویب سائٹ کے خصوصی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب۔ آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے شعبہ نیشنل اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی طبیعت؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے، عنایت ہے۔ شاکر صاحب، آج ہم آپ سے مختلف نوعیت کے سوالات کریں گے جو کہ اسلام سے متعلق ہیں اور حالات حاضرہ سے متعلق۔ ایک سوال جو انٹرویو لینے کے حوالے سے جو میں آیا ہوا ہوں اسلام آباد، اور مختلف حضرات سے میرے انٹرویوز ہوئے ہیں، ان کے سامنے بھی میں نے یہ سوال رکھا، اور یہ سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا کہ جب پاکستان کا نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں جو مسلمان رہتے تھے وہ ادھر نماز بھی پڑھ سکتے تھے، روزہ بھی رکھ سکتے تھے، حج بھی کر سکتے تھے، زکوٰۃ بھی دے سکتے تھے، یہاں تک کہ مساجد بھی تعمیر کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، مدارس بھی تعمیر کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، اور تبلیغ کا کام بھی سر انجام دیا کرتے تھے، اور جو کہ آج بھی وہ کرتے ہیں۔ تو اور صرف انڈیا میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر اس خطے میں جہاں مسلمان انتہائی قلیل تعداد میں بھی ہوں، وہاں بھی وہی ساری سرگرمیاں انجام دے سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ وجہ تھی کہ اتنے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دیں اور جو اتنا اپنا خون جو ہے پیش کیا، کیا وجہ تھی کہ پاکستان کو حاصل کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدیل عارف صاحب، میں اذان چینل کی جانب سے آپ کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ایک انتہائی اہم تاریخی اور حساس موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ میں اختصار سے عرض کرنا چاہوں گا کہ بر صغیر میں اسلام کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی حقائق اگر ہمارے سامنے ہوں تو پھر سوالات کو سمجھنے اور ناظرین کو ان کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرنے کا انشاءاللہ بہت بہتر موقع ملے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام حجاز کا دین نہیں تھا، یہ ایک گلوبل دین تھا جو پوری انسانیت کے لیے اور پوری روئے زمین کے لیے آیا ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں اس کی کرنیں جو تھیں وہ تقریباً 12 لاکھ مربع میل سے زیادہ پھیل گئیں۔ خلافت راشدہ میں، عہد فاروقی میں 26 لاکھ مربع میل، اور اسی زمانے میں ان کی شہادت سے ٹھیک 1 سال پہلے بلوچستان جو اس زمانے میں خراسان کہلاتا تھا، یہ موجودہ مکران اور کلات وغیرہ، مسلمانوں کی ایک جماعت باقاعدہ یہاں پر آئی اور پھر واپس نہیں گئی، وہیں مقیم ہو گئی۔ تو یوں بر صغیر میں اسلام بلوچستان کے راستے تو 23 ہجری میں آیا۔ دوسری طرف باہری راستوں کے ذریعے سے یہ جو جنوبی ہند کا سمندر ہے، بحر ہند، وہاں پر بھی وہ آئے اور وہاں ان کا تعلق قائم ہوا۔ تو 2 طرف سے ان راستوں میں وہ آئے ہیں۔ 23 ہجری کے بعد پھر مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے وہ دیبل، موجودہ کراچی کے قریب تر، وہ 711 میں یا 93 ہجری میں داخل ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گروہ وہ تھا جو حملہ کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، فتوحات کی نیت سے نہیں، بلکہ اسلام نے جو جہاد کے بلند ترین 3 بنیادی مقاصد رکھے ہوئے ہیں، اعلاء کلمت الحق ہے، فتنوں کا استحصال کرنا ہے، مستضعفین کی مدد کرنا ہے۔ یہ مستضعفین کی مدد کے لیے وہ دوشیزائیں مسلم جو قزاقوں نے گرفتار کر لی تھیں اور بادشاہ کی حمایت میں، راجہ داہر کے کنٹرول میں، یعنی وہ اس وقت گرفتار تھیں، یرغمال تھیں، ان کو چھڑانے اور رہا کرنے کے لیے 17 سالہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم جو ہے وہ بر صغیر میں داخل ہوا۔ صرف داخل نہیں ہوا، اس کے بعد 282 سال تک عربوں کی حکومت سندھ پر قائم رہی، اور اس حکومت کے بعد سومرو خاندان آیا ہے، باطنیوں کی حکومت رہی، تو اس کو افغانستان کے غزنویہ خاندان کے جو لوگ تھے، الپتیگین ہے اور وہ سبکتگین ہے اور محمود غزنوی ہیں، ان حضرات نے
उन सल्तनतों को ख़त्म करके अपनी हाकमियत का और अपनी क़ुव्वत और इक़्तिदार का नक्शा बैठाया। उधर पंजाब में ठीक 1000 ईस्वी के अंदर, यूँ समझिए कि आज से ठीक 1009 साल पहले, खुद पंजाब की सरजमीन में गजनवी जो थे, उनके गवर्नर जो थे साद मसूद सलमान, वो बाकायदा, और सूफिया किराम का भी एक सिलसिला उनके साथ मौजूद था। यही वो ज़माना है जिसमें शेख अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में फ़रोकश हुए, और मेरे इल्म की हद तक फ़ारसी नसर की पहली किताब जो बर्र सगीर में लिखी गई वो कश्फुल माजूब थी। इससे ये अंदाज़ा लगाइए कि ये 711 में जो मुसलमानों का एक तर्ज हुकूमत और सोसाइटी और माशरा यहाँ पर कायम हुआ, उसके बाद 1857 तक 1146 साल बनते हैं। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि गजनवियों के बाद, यानी हमारे यहाँ अहद सल्तनत है जिसके 10 बादशाह हैं, फिर खिलजी हैं, फिर इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे बादशाहतों का जो निज़ाम है जिसमें सूरी ख़ानदान भी है, तुगलक ख़ानदान भी है, सादात भी हैं, और फिर 1526 से 1857 तक फिर वो 19 मुग़ल बादशाह हैं जिन्होंने यहाँ पर हुक्मरानी की। अदील आरफ साहब, जिस बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और जिसके लिए ये मैंने थोड़ी सी तमहीद आपके सामने पेश की, मुसलमान इस पूरे अरसे में कभी भी 15 से 20% से ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मरकज़ी हुकूमत अपने यहाँ वो रखी और इस किस्म का हुस्न सलूक दूसरों के साथ किया कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद हिंदुओं ने अपने मंदिरों में उसके बुत बनाकर उसकी परस्तश की, उसके हुस्न अखलाक से, उसके रवैयों से। इस तरह से शायद तारीख़ आलम के अंदर ये एक पहला मौका था कि एक 15-20% वाली जो अक़लियत थी उसने मुस्तकिल 1146 साल तक बर्र सगीर के अंदर अपनी हुकूमत को कामयाबी के साथ अपने तहजीबी, सकाफ़ती, समाजी रवैयों के साथ वो कायम रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जंग पलासी, जो 1757 में और 1857 में मुगलिया सल्तनत के ज़वाल का आखिरी मरहला, इस 100 साल के अंदर वो तिजारती कंपनियां जो मुख्तलिफ किस्म के यूरोप के मुल्कों से उठी और उन्होंने मुसलमान ममालिक के इक़्तिदार को मराकश से मलेशिया तक वो चाटते चले गए। ये वो 100 साल थे जिसमें मुसलमानों का ज़वाल और इलाकों की तरह बर्र सगीर में भी मुकम्मल हुआ। फिर लेकिन आप देखिए कि मुसलमानों की फितरत के अंदर एक गलबा है, मगलूबियत नहीं है। उसने 90 साल के अंदर अंदर, अगर आप 1857 से 1947 के दौरानियों को देखें तो ये 90 साल इंतहाई हंगामा खेज हैं जिनकी तफसीलात की तरफ में नहीं जा सकता। लेकिन बर्र सगीर में 20 तहरीकें उठी मुजाहिदीन की, बरतानवी हुक्मरानी के ख़िलाफ़, इस्तेमार के ख़िलाफ़, इस्तबदादी रवैयों के ख़िलाफ़। उसमें सब किस्म के मकातब फ़िक्र ने इसके अंदर पूरी जिद्दोजहद की और फिर एक इज्तिमाई आरज़ूमंदी के लिए पाकिस्तान वजूद में आया। अब आप ये चाहेंगे यही वो इज्तिमाई आरज़ूमंदी है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले एक तमसील आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप इस्लाम को यूँ तसव्वुर कीजिए कि ये एक ऐसा शजर तैयबा है या ऐसा शजर तूबा है जिसमें अकायद की हैसियत जो है वो उस दरख्त के जड़ों की सी है, इबादात जो हैं वो उसके तने की हैसियत रखती हैं, और जहाँ उसकी शाखें फैली हुई हैं आप उसको कह सकते हैं ये उसके मुआमिलात हैं, और जहाँ तक उसके फल और फूल और पत्ते हैं वो सारे के सारे उसके अखलाकी कदरों को, उसकी नुमाइंदगी करते हैं। अब हमारे यहाँ मुसलमानों के अंदर अकीदा तो किसी शख्स के साथ वाबस्ता है, उसी के साथ है। कुछ इबादात भी उनकी नज़र आती जो तने के तौर पर थी, लेकिन मुसलमानों की ज़िंदगी में इनफिरादी सतह से आगे निकलकर वो इज्तिमाई मुआमिलात की शक्ल, वो तमद्दुनी शक्ल, वो रियासती शक्ल जो इस्लाम को अव्वल व आखिर मतलूब है, वो मौजूद नहीं रहती। इसलिए मुसलमानों ने अपनी इनफिरादी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारने के साथ वो इज्तिमाई आरज़ूमंदी कि 13 साल की मक्की ज़िंदगी के बाद यसरब और मदीनतुन नबी का वो इज्तिमाई माहौल भी हमारे सामने आए, और उसकी सारी तालीमात जो हैं इदारों की शक्ल में और रियासत की शक्ल में, उसी से खिलाफत रास्ता, खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कायम हुई। और अगर कभी मुसलमानों से ये सारा सिलसिला दूर भी हुआ तो ये आरज़ूमंदी हर सदी में और हर वक्त कायम रही और ये क़यामत तक कायम रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बर्र सगीर में हमने किस नस्बुल ऐन के तहत इस मुल्क को हासिल किया। गालिबन अदील आरिफ साहब, वो जो कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और किस लिए हासिल किया गया, खुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लफ्ज़ों में ये है कि हम एक ऐसा मॉडल तराशना चाहते हैं
جو نہ صرف اس ملک کے اندر اسلام کی تاریخی، ثقافتی، تمدنی، قانونی، عدالتی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات کو، بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے وہ ایک ماڈل بنے۔ اب تو افسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے لیے تو ہم ماڈل کیا بنتے، خود اپنے لیے بھی بہت ساری رسوائیاں ہمارے دامن کے اندر جو ہے وہ دکھائی دیتی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا ہمارے بڑوں نے، وہ مکمل نہیں ہو سکا؟ جی عادل عارف صاحب، اس میں یہ ہے کہ میں کبھی کبھی یہ بات یعنی مزاحاً کہا کرتا ہوں کہ 14 اگست 1947 سے پہلے یعنی ہم ایک ملک کی تلاش میں تھے کہ وہ خطہ زمین ہمیں میسر آئے جہاں اسلام کی اجتماعی تعلیمات کے مطابق ہم اپنے معاملات زندگی کو انفرادی، ادارتی اور اجتماعی اور ریاستی سطح پر چلائیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے وہ سرزمین ہمیں مل گئی، بلکہ یہ ہے کہ اس کے سارے مقاصد پورے ہو گئے۔ اور مقصد کیا تھا؟ ایک ایسی آزادی میسر آئے جس میں ہم اپنے اجتماعی معاملات کو آگے چلا سکیں۔ وہ مقاصد تو پورے ہو گئے، لیکن ہماری جو گری ہوئی سفلی خواہشات اور اغراض تھیں وہ ابھی تک پوری نہیں ہو سکی۔ ہم نے اس ملک کو لاش کی طرح نوچا اور اس کے ساتھ وہ انصاف نہ کیا، اجتماعی عدل کو قائم نہ کیا، بنیادی حقوق کا احترام نہ کیا۔ ابھی تک سچی آزادی کی جو کرنیں ہیں، سچی آزادی کا جو خورشید ہے، کئی گوٹھوں اور دیہاتوں تک وہ طلوع نہیں ہو سکا ہے۔ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ آزادی جو ہے وہ لفظوں میں تو بیان کی جاتی ہے، اس کے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن عملاً لوگوں کے آنگن کے اندر اس آزادی کے ثمرات موجود نہیں ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے تجزیے کے مطابق کیا وہ وجوہات ہیں کہ پاکستان کا جو اصل مقصد تھا کہ وہ ایک خالص اسلامی نظریاتی مملکت بنے، کہ اس کا عدالتی نظام، اس کا سیاسی نظام، اس کا معاشرتی نظام اسلام کے مطابق ہو، تو ان 60 سالوں میں کیا وجوہات ہیں کہ ہم وہ چیز حاصل نہیں کر سکے، حالانکہ یہاں اتنی دینی جماعتیں بھی ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ہیں؟ عادل صاحب، آپ نے ایک انتہائی غمناک اور المیہ پہلو کی طرف توجہ دلائی، اور غالباً آپ کی مراد ہے کہ وہ اسباب کیا تھے کہ ہم اپنی منزل کو اور اپنے اہداف کو اور اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں جو فکری انقلاب ہے وہ صرف تعلیم کے راستے آتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا، جو ادارے قائم کیے، جو ریاست قائم کی، اس کی بنیادیں تعلیم پر ہیں، اور اس تعلیم کی اساس جو ہے یہ اس کی اپسٹمولوجی یا اس کا جو تصور ہے اس علم کا اور نالج کا، وہ پیوست تھا نظام وحی کے ساتھ۔ ہمارے ہاں عمل یہ ہوا کہ ہم زندگی تو فرعون کی گزارنا چاہتے تھے، لیکن تقدیر موسیٰ علیہ السلام والی چاہتے تھے۔ یہ نفاق ہماری زندگی میں بڑے شروع دن سے موجود رہا، اور کچھ تو تصور دین کی کم فہمی نے، انہوں نے سوچا کہ بس عقیدہ اور عبادات کی حد تک اگر کوئی ہے تو شاید دینی زندگی کا یہی کمال اور معراج ہے۔ بلا شبہ ان کی بہت اہمیت ہے۔ عقیدہ ایک بیس کی حیثیت، جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادات ایک تنے کی حیثیت رکھتے ہیں جس پہ اسلام کی پوری عمارت جو ہے استوار ہوتی ہے۔ لیکن عمارت دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ رہائش کے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے، بارش دھوپ چھاؤں میں بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم اس عمارت کو اس مقصد کے لیے جو معاملات زندگی تھے، انفرادی سے لے کر اجتماعی تک، جو اخلاقی تقاضے تھے، جو روحانی کمالات تھے، ان کو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نتیجہ ایک تو یہ ہوا کہ علماء دین نے ایک رد عمل تھا کہ انگریز نے جو ہے وہ ہم سے مملکت چھینی ہے، لہٰذا انگریزوں کے علوم سے بھی نفرت رہی۔ حالانکہ 1806 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزی زبان کے پڑھنے پر اپنا فتویٰ جاری کیا 1806 میں، ابھی 1857 نہیں آیا، 51 سال پہ۔ پھر اس کے بعد مولانا شمس الحق عظیم آبادی نے تعلیم نسواں پر فتویٰ دیا کہ کسی معاشرے کے اندر جیسے مردوں کی تعلیم ضروری ہے، خواتین کی اور عورتوں کی بھی تعلیم اسی درجے۔ ہمارے جو اکابر تھے وہ اس قسم کے تقاضوں سے باخبر تھے، لیکن ہوا یہ کہ تعلیم جیسی چیز جو ہے اس میں ایک ثانویت اور ڈیولزم پیدا ہو گیا۔ ایک تعلیم کا دھارا ہم نے ریاستی سطح پر وہ اختیار کیا جس میں مملکت کے جو ادارے ہیں
ان کے لیے کلرک پیدا کریں یا بیوروکریٹس پیدا کریں یا افسران کی ایک کھیپ پیدا کرتے چلے جائیں، یوں ہم اپنے معاشرے کی جو سیکولر بنیادیں ہیں ان کے لیے، جیسے برطانوی عہد میں آپ کو کچھ لوگوں کی ضرورت تھی، ان تعلیمی اداروں کے ذریعے سے وہ لوگ پیدا ہوتے چلے گئے، یا کچھ مہارتیں ہوتی تھیں، انجینئرنگ کی ہیں، میڈیسن کی ہیں، فارمیسی کی ہیں، ووکیشنل ہیں، انڈسٹریل ہیں، وہ بھی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ لیکن اس تعلیمی عمل کے اندر وہ جو ایک علم وحی کا پرتو اور انعکاس ہونا چاہیے تھا وہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری طرف علماء نے بلا شبہ اسلام کی بنیادی اقدار کو محفوظ کرنے کے لیے اور اسلام کے اساسی علوم کے جو متون اور ٹیکسٹ تھے ان کو محفوظ کرنے کے لیے بڑی قسم پرسی کے عالم کے اندر اپنی درسگاہیں قائم رکھی، اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن اس کے اندر وہ شعور نہ پیدا ہو سکا جسے شعور نبوت کہنا چاہیے، کہ اس علم کے ذریعے سے وہ معاشرہ بھی وجود میں آئے، اس کے ذریعے سے وہ تمدن بھی، یعنی اس کو بھی نمو ملے، اس کے نتیجے میں تہذیبی اوضاع و اطوار بھی ہمارے سامنے آئے، اس کے نتیجے میں ایک ریاست جو ہے اپنے پورے اداروں کے ساتھ ان سارے مقاصد کو اور اہداف کو پوری کر رہی ہو جو اسلام کے بنیادی اہداف ہیں۔ نتیجہ اس سے یہ ہوا کہ ایک پورا ایک کنفنٹریشن کا محاذ پیدا ہو گیا، ایک مار کا آرائی اور محاذ آرائی یہ تھی کہ ایک طرف سیکولر نظام تعلیم تھا جو ایک خاص طرز کا ذہن پیدا کر رہا ہے جو مادی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور لوگ ان مادی تقاضوں کی طرف لڑکتے چلے گئے، اور دوسری طرف اہل دین تھے جنہوں نے اسلامی قدروں کے جو شرعی مقاصد یعنی عبادات اور عقائد کی حد تک ہو سکتے تھے ان کو الا ماشاءاللہ ان کو عمومی طور پر انہوں نے جاری رکھا۔ اب ہوا یہ کہ یہ تضاد جو تھا یہ اس قوم کی بربادی کا، اس کے ثقافتی زوال کا، اس کے تمدنی بحران کا، اور اس کے سیاسی اضمحلال کا، اور اس کی معاشرتی زبوں حالی کا، یہ سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ہم تعلیم کے اندر اپنے تاریخی تناظر میں، اپنے ثقافتی اقدار کی روشنی میں وہ یکجائی اور یکسوئی پیدا نہ کر سکے، اور ابھی تک یہ دونوں دھارے متضاد رویوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک طرف ملا پیدا ہو رہا ہے، دوسری طرف مسٹر پیدا ہو رہا ہے، اور ملا اور مسٹر کے درمیان برج اوور کرنے کے لیے ہلکی ہلکی پیوند کاری کے کام ہیں۔ ابھی تک اہل دین نے بھی کچھ جدید علوم کی طرف رغبت کی ہے، اور کچھ جدید علوم والوں نے دینی اور اخلاقی یعنی علوم کی طرف تھوڑی سی توجہ کی، لیکن یہ کام پیوند کاری کا ہے، اس کے اندر اوریجنیلٹی موجود نہیں ہے۔ جب تک ہم اس کام کا آغاز نہیں کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جامن کا درخت لگا کے اس سے آم حاصل کرنا چاہیں، آپ جو بو کے اس سے گندم کے خوشے حاصل کرنا چاہیں؟ یہ دنیا میں سائنسی رجحان اور فطرت جو ہے وہ کبھی اس بات کی گنجائش نہیں دیتی۔ ہمارے ہاں ایک آرزو مندی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے، قومیں تو آرزوؤں ہی سے زندہ رہتی ہیں، لیکن اس آرزو مندی کے پیچھے کوئی گہری اجتماعی شعور کی تحریک نہیں ہے کہ یہ جو مسلمانوں میں اس راکھ، یہ معاشرہ راکھ ہو چکا ہے، اور اس میں کہیں کہیں کچھ چنگاریاں موجود ہیں کہ اس چنگاری کو وہ آب و ہوا کیسے ملے، یہ چنگاری ایک شعلہ مستعجل اور شعلہ جوالہ کیسے بنے جو ظلمتوں اور تاریکیوں کے خلاف اٹھے اور پورے ماحول کو ایک نور اور روشنی عطا کر دے۔ یہ وہ تضاد ہے۔ اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے تو اس کا عمل گواہی نہیں دیتا، اور بہت سارے تو ایسے ہیں جو کاہل نہیں بلکہ بحر الکاہل بنے ہوئے۔ آپ نے اپنے ابھی جو آپ ذکر فرما رہے تھے، آپ نے ایک بات فرمائی کہ علماء نے دین کو تو محفوظ رکھا لیکن علوم نبوت کا شعور جو صحیح معنوں میں ہے وہ حاصل نہیں کر سکے، تو یہ آپ بات کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اور آپ کے جی، میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ میری ذاتی رائے کوئی رائے نہیں ہے۔ اس سوال کو ہم اسلام کے تاریخی تناظر میں دیکھیں کہ مکہ کی سنگلاخ زمین میں معاشرہ قائم نہیں ہو سکا، 250-300 افراد تھے، ان کو بھی آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی تھی، اور پھر آپ نے بالآخر اللہ تعالیٰ کے اس منشا اور مشیت کے مطابق آپ نے خود یثرب کی طرف، شمال کی طرف مکہ سے وہ 450 کلومیٹر کا وہ فاصلہ طے کرتے ہوئے وہاں پہنچنے پر یہ نہیں کیا، سب سے پہلا کام آپ نے وہاں پر یہ کیا کہ مواخات قائم کی، اور یہ کاسموپولیٹن سوسائٹی کی ابتدا تھی۔ میں کاسموپولیٹن سوسائٹی اس لیے عدیل عارف صاحب کہتا ہوں کہ اس سوسائٹی میں سارے مذاہب تھے،
اس میں مجوس بھی تھے، نصارہ بھی تھے، یہود بھی تھے، مسلمان بھی تھے، منافقین بھی تھے، سب قسم کے لوگ، اور اس میں مختلف قبائل بھی موجود تھے، یہودیوں کے، نصارہ کے، اوس، خزرج اور ان کے حلیف قبائل سارے کے سارے، اور اس میں مائیگرنٹس بھی تھے، مہاجرین بھی تھے اور مقامی لوگ بھی، نیٹیوز اور مائیگرنٹس سارے لوگ موجود تھے۔ سب سے پہلا کام جو کئی معاشروں میں مدتوں حل نہیں ہوتا ہے اور ہماری عقلیں جو ہیں وہ سٹپٹا کے رہ جاتی ہیں، آپ نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسی مواخات قائم کی کہ جس میں اسلام کی یکجائی جو ہے اور وہ ہمیں وہ دکھائی دیتی ہے۔ پھر آپ نے یہ کیا کہ ایک ایسا آئین لکھوایا جو آئین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ اس سوسائٹی کے اندر جتنی اقلیتیں، منورٹیز ہو سکتی تھیں، ان سب کے بھی حقوق کا تحفظ اور ان کی ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہوں گے ان کا تعین کیا گیا۔ اینڈ اٹ واز دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ۔ ہمارے اس عہد کے بڑے معروف محقق جن پر ملت اسلامیہ ناز کر سکتی ہے، ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اس آئین کو اور میثاق کو دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ قرار دیا۔ اب اس کے وہ جو 53-54 کے قریب اس کے آرٹیکلز ہیں، اس کا آپ مطالعہ کریں کہ وہ نیٹیوز کے لیے اور پھر مائیگرنٹس کے لیے اور پھر بلیورز کے لیے اور پھر نان بلیورز کے لیے، مومنین کے لیے اور کفار کے لیے، سب کے لیے ایک معاشرتی سطح پر ایک اجتماعی ماحول پیدا کرنے کا حقوق اور پھر فرائض کی ذمہ داریوں کا تعین کرنے کا ایک واضح احساس اس میں پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا قیام بھی ایک صدائے باز گشت تھی، ایک ریوائول اور ریسرجنس تھی اسی ریاست کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اپنی روح کے لحاظ سے، مقاصد کے لحاظ سے، غایات کے لحاظ سے۔ بلکہ ابھی تک پتہ نہیں کہ یعنی ہمارے ہاں جو 1973 کا ایک اجتماعی کنسنسس کے ساتھ جو بننے والا کانسٹیٹیوشن ہے، میں دنیا کے 200 کے قریب ممالک کے جو دساتیر ہیں ان کے اندر اس دستور کو بہت نمایاں ترین حیثیت دیتا ہوں۔ دنیا کے کسی مسلم اور غیر مسلم ملک کے پاس ایسا شاید دستور موجود نہیں ہے جو اسلام کے ثقافتی اور سیاسی اور معاشی اور سماجی سارے پہلوؤں کی اقدار و روایات کا امین ہو۔ اس کی خود جو اس کا پریمبل ہے، جو پہلے تو برکت کے طور پر وہ جو قرارداد مقاصد تھی وہ تھی، لیکن اب اس کا باقاعدہ حصہ بن چکا ہے۔ اس کے اندر پھر بنیادی حقوق کے جو آرٹیکلز ہیں، اس کے اندر ایک مسلمان شہری کی جو خصوصیات اور صفات گنوائی گئی، اس کا جو سیکشن 61، 62، 63 وغیرہ ہے، اس کے اندر جو اسلامی نظریاتی کونسل جیسا ادارہ جو اس کے آرٹیکل 128، 29، 30 وغیرہ میں اس کے اندر وہ سارا آتا ہے، ذرا غور کیجئے اور پھر اس منافقت کا اندازہ لگائیے کہ ایک طرف یہ دستور ان ساری دینی، اسلامی، شرعی بنیادوں کو فراہم کرتا ہے جو ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ کے لیے ہو سکتی تھی، اور دوسری طرف وہ گندے ذہن اور وہ برے ہاتھ ہیں جو اس کی روح کو اس سے کھینچ کر پھر اسی کشمکش میں، اسی دلدل میں پوری قوم کو اتارے ہوئے ہیں۔ اور مجھے تو اس ملک کے انٹیلیجنشیا سے بھی احتجاج کرنا ہے کہ اس ملک کا اجتماعی شعور اس سازش کا تعاقب نہیں کر سکا کہ وہ کون ہے جو اس ملک کو اس کے حقیقی اساس سے متفق اور متحد کرنے کے لیے جگہ جگہ سے، کبھی وہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کی وہ اگست والی تقریر کو اٹھا دیں گے، کبھی کسی چیز کو۔ دنیا کے اندر یعنی ایک اجتماعی شعور کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ کسی عالمی سازش کا ہمارا انٹیلیجنشیا بھی حصہ بنا ہوا ہے اور ہم اس بات کو نہیں کر پا رہے ہیں جس کی دستوری ضمانتیں موجود ہیں، اور صرف دستوری ضمانت نہیں ہے، تاریخ کا ایک طویل عمل اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ ساری تگ و دو، میں اس کو 1906 سے سیاسی تگ و دو قرار نہیں دیتا ہوں، میں تو 711 سے قرار دیتا ہوں۔ اور قائد اعظم علیہ الرحمہ اور علامہ اقبال، شاہ ولی اللہ، مجدد الف ثانی، یہ کتنے مراحل ہیں جس کو گنوانے کے لیے اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے ایک طویل گفتگو کی ضرورت ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس قوم کا اجتماعی شعور جو ہے اور اس کی جو سیاسی آرزو مندی ہے وہ اسی انقلاب کی طرف جانا چاہتے ہیں جو انقلاب مصطفوی ہے۔ آپ ملا کہہ کر آپ تانے سے اس کو نوازیں، آپ ان کو رجت پسند کہیے، جی بھر کر کہیے، آپ ان لوگوں کو کوستے رہیے کہ یہ کلاسیکل لوگ ہیں اور غاروں کے زمانے، جو آپ کا جی چاہتا ہے ان کو کوستے چلے جائیں، لیکن حقیقت تو اپنی جگہ حقیقت ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ساری ظلمت کے جو علامتیں اور نشانات ہیں واضح ہو جاتے ہیں۔ حقیقت ہے شریعت کے سورج کے طلوع کے لیے اہل دین بھی مخلص نہیں رہے۔ میں یہ تکلیف سے بات کہنا چاہتا ہوں، الا ماشاء اللہ
میں پوری لوٹ کو متون نہیں کرتا، لیکن اجتماعی طرز عمل جو ہے، کولیکٹیو بیہیویئر، یہ جو ہماری کلرجی ہے، یہ بھی اس دین کے استحکام کے راستے میں میرے نزدیک اپنے طرز عمل کے باعث، اپنے طرز فکر کے باعث، اپنی دماغی روش کے باعث خود اس راستے کی رکاوٹ ہے۔ اچھا حضرت، آج ہم دیکھتے ہیں اگر پاکستان کے طول و عرض میں تقریباً 15,000 سے 16,000 غالباً مدارس قائم ہیں، اور دوسری طرف ہم بھی دیکھتے ہیں بڑے بڑے دینی اجتماعات بھی ہوتے ہیں مذہبی جماعتوں کے، تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پبلک خالصتاً پبلک پریشر کے تھرو، اور اس میں میڈیا کا بھی کردار تھا، کہ جسٹس افتخار چودھری صاحب، جو کہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ واپس ری انسٹیٹ نہیں ہو پائیں گے، لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے اور میڈیا کے کردار کی وجہ سے وہ کام ہو گیا، وہ واپس آ گئے۔ تو کیا ہماری جو دینی جماعتیں ہیں، چاہے وہ اصلاح کا کام کر رہی ہیں، چاہے وہ خانقاہوں میں ہیں، چاہے وہ دینی مدارس چلا رہی ہیں، چاہے وہ جہادی معاملات میں کر رہی ہیں، کیا یہ علامتی طور پہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اپنا پبلک پریشر گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے کہ ملک میں شریعت کا نفاذ کیا جائے؟ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی بنیادی سوال جو ہے اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دینی مدارس کو اسلام کے کلے قرار دیتا ہوں، لیکن یہ ان کلوں کی بنیادیں کھسک رہی ہیں۔ یہ وہ چیلنجز جو یہ معاشرہ پیدا کر رہا ہے، یہ سب لوگ فقہ کے قائل ہیں، اور آپ حیران ہوں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ ہمارا یہ جو ایریا ہے، جس زمانے میں جہاں جہاں جس قسم کی ملوکیت رہی ہے، اسی فقہی مکتب فکر کو وہاں پر فروغ حاصل ہوا ہے، اور کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ سب لوگ مخلص تھے، سنجیدہ تھے دین کی مختلف تعبیروں کو پیش کرنے کے لیے۔ لیکن آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ احناف کے جو اکابر ہیں، ان کے ہاں فقہ تقدیری کے عنوان سے ایک چیپٹر پایا جاتا تھا کہ وہ سوال اور مسئلہ ان کے زمانے میں موجود نہیں، مستقبل میں پیش آ سکتا ہے، لہٰذا مستقبل کے امکانات پر بھی وہ بحث کرتے تھے اور اس کا جواب اس سے پہلے فراہم کرتے تھے۔ اور ایک بد نصیبی آج دیکھیے کہ جو روح اثر کے مسائل ہمارا سامنا کر رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اجتماعی اجتہاد کے لیے ایک وقت تھا کہ ایک درسگاہ کا مفتی جو ہے، یا وہ پرانے فیصلوں کا ناقل جو ہے، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا، اور اس کو کرنا چاہیے، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے تھے، اعتماد رکھتے تھے۔ لیکن اب کسے بتایا جائے کہ اب تمدن بدل چکا ہے، شریعت تبدیل نہیں ہوگی، فقہ الاحکام تبدیل نہیں ہوگی، لیکن تمدن کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس فقہ الاحکام کے اطلاق بدلیں گے۔ اور یہ ہمارے فقہا کا عظیم الشان کارنامہ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آج کوئی شخص میڈیا کے سامنے گفتگو کے لیے عرض کر رہا ہے۔ صدیوں تک ہمارے فقہا اور جورسٹ جو ہیں، ان کا یہ ایک طرز عمل رہا ہے کہ وہ لوگ اجتماعی امور کے اندر اس قسم کی رہنمائی فراہم کرتے تھے۔ اسی ہندوستان